اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، زندگی کے آخری لمحوں تک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں پکی سچی محبت اور ہمیشہ وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، آج 31 اکتوبر جو کہ ایک عظیم شہید ناموس رسالت، غازی ملت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مقدس، اسی کے تناظر میں ہم سب محبت و عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلائے حاضر اور موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری محبت، عشق اور آپ سے وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام، مرتبہ اور جو عزت عطا فرمائی ہے، کائنات عالم میں رہتی دنیا تک اس کا چرچا بھی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسیر پیدا فرماتا رہے گا، جو اپنے اپنے مقامات پر اور اپنی اپنی حیثیت میں بہت ہی انمول اور منفرد کارنامہ ہائے سر انجام دے کر اپنے عشق و محبت اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے۔ بلا شبہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے جان و ایمان کا قبلہ ہیں۔ حق اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہ کوئی جانتا اور نہ کوئی مانتا تھا۔ آمینہ کے لال نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے
آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خداوند قدوس کی الوہیت کا درس دیتے ہوئے اس کا ایڈریس سمجھایا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ چلا۔ جیسے جیسے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے، امت کو اور غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے ویسے ہی پتہ چلتا گیا۔ گرامی قدر ذرا غور فرمائیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ کعبۃ اللہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے ہیں، ہماری جبینیں جس کی جانب ہر وقت محو سجدہ رہتی ہیں، یہ ایک مٹی کا گھر ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے؟ ہمیں کس نے بتایا اس کی تعظیم یہ ہے؟ ہمیں کس نے بتایا اس کا احترام یہ ہے؟ وہ تو ہمارے نزدیک فقط ایک بلڈنگ تھی، ایک منزل تھی، اور اس کے ارد گرد اگر دیکھیں تو بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی بلند و بالا منزلیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا دل و نگاہ اور ہمارے احترام کی جگہ وہ منزلیں اور وہ بلڈنگیں نہیں، اگرچہ وہ حسین تر ہیں، بلند و بالا ہیں، ہماری نگاہوں کا مرکز کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بیت اللہ شریف ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ہمیں پھر پتہ چلا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی جملہ ذات و صفات کے مظہر امین میرے اور تیرے پیارے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی مظہر ہیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی مظہر اتم ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے جس کو بھی جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے عطا فرمایا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام عطا کیا، قرآن عطا کیا، اسلام عطا کیا۔ ہمیں رب تعالیٰ اور رحمان کی جو پہچان نصیب ہوئی وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے کے ساتھ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس
بے بصر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم ازل سے لے کر قیامت تک جس کو جو کچھ بھی ملے گا وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے ملے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرے۔ خدا تعالیٰ کسی کو کچھ بھی نہیں عطا کرتا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور آپ کی ذات والا جب درمیان میں حائل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ کے ساتھ امت پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں فرماتا ہے۔ خداوند قدوس ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، ورنہ کائنات عالم میں کون سی ایسی ذات یا کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں فرمائے؟ کون سی ایسی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات والا کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ خداوند قدوس جل مجدہ الکریم کی ذات والا اگر مائل ہوتی ہے تو وہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا ہے کہ جن کو خداوند قدوس نے اپنا محبوب بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے ممتاز، مکرم اور مشرف بنایا، اور پھر پورے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ کیسی قرآن مجید فرقان حمید کی دل نشین گفتگو ہے۔ اگر دل کے کانوں سے پڑھے تو خدا کی قسم دل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ رب تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں۔ کیوں بھائی؟ رب تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا پیغام ہر کسی تک ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں۔ کیوں؟ میں کلام تو ہر کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں اپنا پیغام تو ہر کسی تک پہنچا سکتا ہوں، میں اپنی گفتگو کا مرکز و محور ہر کسی کو بنا سکتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنی گفتگو ڈائریکٹ اگر کسی کے ساتھ فرمائی ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ خدا ان سے فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیں۔ میری بات اگر ان سے ہوگی، میں اگر ڈائریکٹ ان سے کلام کروں گا تو یہ کل کو اٹھ کے یہ بھی ڈائریکٹ میری طرف آنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اس لیے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں ایک اسلوب سمجھا دیا، راستہ بتا دیا، ایڈریس دے دیا۔ خدا فرماتا ہے، میں احکم الحاکمین ہو کر، میں دونوں جہاں کا خلاق عالم پروردگار ہو کر، میں ڈائریکٹ تم سے کلام نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے محبوب سے فرماتا ہوں، اے محبوب آپ ان سے فرمائیں۔ اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے کے ساتھ ان سے کلام کرتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، پھر بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے کلام کرتا ہوں، تاکہ اے لوگوں تمہیں طریقہ سمجھ آ جائے، تمہیں یہ اسلوب سمجھ آ جائے۔ اگر میں خدا اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا تو تم نے بھی جب بھی میری طرف آنا ہے ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے میرے پاس آنا ہے۔ جب بھی میری طرف رجوع کرنا ہے ڈائریکٹ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمہارے اندر، میری ذات و صفات کا مظہر اتم موجود ہے۔ جب بھی آنا ہے مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ میری بارگاہ میں آنا ہے، مصطفیٰ کو لے کر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ جو میری بارگاہ میں مصطفیٰ کو لے کر آئے گا اسے خداوند قدوس کی رحمت نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا، قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو،
ذرا غور فرمائیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، خداوند قدوس کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو، اور کائنات عالم کے اندر کون سا وہ شخص ہے جسے رب تعالیٰ کا عرفان نہیں چاہیے، جسے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی رسائی نہیں چاہیے؟ کون سا وہ شخص ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہونا چاہتا؟ وہ کون سا شخص ہے؟ بلا شبہ ہر کسی کی تمنا یہی ہے، ہر زندگی کا حاصل یہی ہے، ہر نفس مطمئنہ کی آخری منزل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم مل جائے، رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اس عظیم بارگاہ کی رسائی نصیب ہو جائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، وہ راستے سے اگر تم میری بارگاہ تک آؤ گے تو پھر تمہیں میری بارگاہ کی رسائی بھی ملے گی. اگر محبوب کے واسطے اور وسیلے سے میری بارگاہ میں آؤ گے تو میرا قرب بھی ملے گا، رحمان پھر تمہیں مل جائے گا. اگر تم میری بارگاہ کی محبت چاہتے ہو تو طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس طریقے کے ساتھ اگر چلو گے تو پھر تم اپنی منزل پر اور اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر میری بارگاہ کا قرب چاہتے ہوئے، رحمت چاہتے ہوئے میری بارگاہ تک آنے کے لیے اگر میرا بتایا ہوا طریقہ استعمال نہیں کرو گے، فرمایا ساری زندگی پھرتے رہو گے، ساری زندگی ڈھونڈتے رہو گے، ساری زندگی تم اسی طرح مارے پھرتے رہو گے، مگر رب تعالیٰ کا نہ در ملے گا، نہ قرب ملے گا، نہ اس کی رحمت و برکتیں ملیں گی. طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے طریقہ ہمیں بتایا اور ارشاد میں کل اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو میری بارگاہ کا درس چاہتے ہیں، جو میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو میری بارگاہ تک آنا چاہتے ہیں، ان سے فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اے محبوب ان سے فرماؤ تم میری پیروی کرو. کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. کس کے پیچھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنا پڑے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی ذات کے ساتھ کیسے ملایا ہے. اگر تھوڑا سا آپ تصور کریں تو ہمارے ایمان کی معراج ہو جاتی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ جل وجلہ الکریم عمل کیا فرما رہا ہے؟ پہلا جملہ شرطیہ ہے، دوسری جزا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، یہ عمل ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ جزا ہے. بندہ ایک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے رب تعالیٰ راضی ہو جائے. زکوٰۃ دیتا ہے رب تعالیٰ راضی ہو جائے. حج کر کے آتا ہے رب تعالیٰ راضی ہو جائے. بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے اس لیے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے. مگر ان سب کے ہوتے ہوئے اگر رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرمائے تم یہ کام کرو، یہ کام کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے تم سے جو راضی ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا. خدا ڈائریکٹ تم سے فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا. وہ زیادہ بہتر اور زیادہ اکمل و اشرف ہے. کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرمائے اگر خدا کو ملنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری محبت کو اپناؤ، میری پیروی کرو. جیسے جیسے میں کہتا چلاؤں اپنی زندگی کے سانچے ویسے ویسے بناتے چلے جاؤ. تم میرے پیچھے چلو گے رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تمہیں محبت بھی ملے گی، قرب بھی ملے گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گویا کہ اس نے اللہ کی پیروی کی. اگر ڈائریکٹ کوئی اللہ کی پیروی کرنا چاہے بتاؤ کر سکتا کوئی؟ بتائیں تو صحیح. خدا نہ نظر آتا ہے، نہ ملتا ہے، نہ اس کی اتباع ہو سکتی ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو چھوڑ کر کیسے کریں گے؟ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بالکل بجا فرمایا ہے.
آپ فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ نفسانی شیطانی سوچ تو ہو سکتی ہے مگر ایمانی خیال نہیں ہو سکتا۔ ایمانی خیال کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، اسی در سے سب کچھ ملے گا، اسی در سے سارا کچھ ملے گا، اسی در پہ جائیں گے تو رب تعالیٰ جل مجدہ کی ذات ملے گی۔ آمدیں با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، ماتے یہاں پہ پہنچو گے تو پھر ملے گا۔ دیکھیں نا، ابو بکر تو پہلے ابو بکر ہی تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں آپ میں پہنچے، حضور کے رنگ میں رنگے گئے، حضور کی اتباع کی، حضور کے وصل میں رہے، عشق و محبت کو جب اپنے اوپر طاری کیا، خداوند قدوس نے ابو بکر کو پھر صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر بن خطاب تھے، عرب جانتا تھا، زمانہ جانتا تھا، ہر کسی کو یہی پتا تھا یہ عمر بن خطاب ہے، خطاب کا بیٹا ہے، مگر حضور کے لڑ لگ گئے، حضور کے رنگ میں رنگے گئے، حضور کی اتباع میں آئے، حضور کی عشق و محبت میں جب اپنے آپ کو فنا کیا تو عمر بن خطاب پھر کائنات عالم میں فاروق اعظم کے نام سے مشہور ہونے لگے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقط عثمان بن عفان تھے، حضور کے بار آئے، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے، میرے کریم ابو علیہ السلام نے جب انہیں رنگ دیا، رنگنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے جب کرم کیا تو پھر عثمان غنی بھی بنے، ذوالنورین بھی بن گئے۔ علی تو ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو میرے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ نے انہیں علی مرتضیٰ شیر خدا بنایا۔ باب مدینہ العلم کس بارگاہ سے بنے؟ حضور کی بارگاہ سے بنے۔ عرابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، خداوند قدوس نے عرابیوں کو صحابی بنا دیا۔ صہیب رضی اللہ تعالی روم سے چل کر جب نکلے تھے، عام شخص تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک نگاہ نے انہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ وہ فارس کا ایک عام شخص جو تو کبھی ہندوؤں کی اور کبھی عیسائیوں کی اور کبھی کن کی غلامیوں میں رہتا تھا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، غلامیوں سے آزاد کیا، حضرت سلمان فارسی بن گئے۔ یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے، جو اس بارگاہ تک پہنچتا ہے پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، رب تعالی جل مجدہ الکریم اس پر پھر کرم فرما دیتا ہے۔ جب حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس تک پہنچتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام کی اتباع، آپ کی اطاعت لازمی ہے، آپ کے قدموں کے پیچھے اپنی سوچ کو اپنی پاکٹ میں ڈال کے، اپنے خیالات کو، اپنے گمان کو اپنے پاس رکھ کے، بالکل گنگا بہرا اندھا ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر حضور کی پیروی، جسے کہتے ہیں انے واہ عشق و محبت۔ بس صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے یہی تو کیا۔ دیکھیں جب نماز آئی، حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ میرے پاس بخاری موجود ہے، وقت مختصر ہے، اپنی منزل کی طرف میں نے پہنچنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن میں بتاؤں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مرکز عشق و محبت کیسے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایک تو معنی وہ ہے جو آپ کو گوگل سے بھی مل جاتا ہے، ایک تو معنی وہ ہے جو آپ کو سارے بتاتے ہیں، لیکن معنی وہی ہے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ معنی وہی ہے جو سارے کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کریں۔ حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھنا مجھے دیکھتے ہو۔ صاحب نے ایسے ہی معنی کیا، لیکن میں آپ کا قبلہ درست کرنے کے لیے، آپ کو یہاں سے اٹھا کر عشق مصطفیٰ کی وادی تک پہنچانے کے لیے میں یہ کروں گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
غلاموں دائیں بائیں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو. اگر تمہاری نگاہیں کسی کی منتظر رہیں، اگر تمہاری نگاہیں کسی کی متلاشی رہیں، اگر تمہاری نگاہیں کسی کو تلاش کریں، تو تمہاری نگاہیں فقط مدینے کے تاجدار کو دیکھیں. اور فرمایا تمہارا مجھے دیکھنا اور پھر مجھے دیکھنے کے بعد جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں، بے خبر اس ہو کر، اس سے انجام سے بے خبر ہو کر، حضور کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے کیا ملے گا، اس سے بالکل بے خبر ہو کر حضور جیسے جیسے کرتے چلے جائیں، تم حضور کی اداؤں کو ادا کرتے 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 مختصر آخر تک جب پہنچو گے، خدا فرماتا ہے تم نے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کیا ہے، میں اپنی بارگاہ میں اسے اپنی عبادت لکھتا ہوں. پتہ یہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام عبادت ہے، حضور کی اداؤں کا نام. پھر یہاں سے وہ فرسودہ ذہن اور گندا عقیدہ بھی باطل ہو گیا جو کہتے ہیں نماز کی حالت میں، نماز کے دوران اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں عاشقوں کی تو پوری جب تب ہوتی ہے جب مدینے والے مصطفیٰ کا خیال آتا ہے. عاشقوں کی تو پوری تب ہوتی ہے جب حضور کا خیال آتا ہے، جب وہ گنبد خضرا کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی تو نماز ہی پوری تب ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور کے پیچھے چلنا، بس اس سے نظر چرا کر کچھ بھی نہیں ملے گا، سارا کچھ یہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، روایت کا ذمہ دار میں ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھاتے 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 دوران نماز جماعت کے دوران مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضور مسجد میں نہیں تھے، تشریف لے آئے. صرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنے مقام پر یہ مفصل بیان ہے. حضور جب آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضور پچھلی صفوں کو چیرتے 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 آگے اینڈ اگلی صف تک آ گئے. جب اگلی صف میں آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مومن مسلمان، جس نے ہمیں بتایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کیسے کی جاتی ہے، حضور کا عشق اپنے سینے کے اندر کیسے بسایا جاتا ہے، وہ ابوبکر صدیق مصلی امامت پر تھے. پیچھے پتہ چلا رسول اللہ آ گئے ہیں، حضور کی خاطر نماز توڑی، مصلی چھوڑا، حضور کو آگے کر کے اسی نماز کی حضور امامت فرمانے لگے، ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے. یہ ہے عشق و محبت. نماز کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اس سے بڑا اور خیال کون سا جی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، کعبہ شریف کا طواف کیا، کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے. حجر اسود کے جب پاس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی میں کہتا ہوں ذرا اس چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر اور ذہن و دل و دماغ پر اپلائی کیا کریں. فتنوں کا دور ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بتلا کر تمہیں عشق و محبت سے پھسلا کر، عقل کا پجاری بنا کر کچے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مین سے اتار دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، جس دل میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نہیں، وہ جگہ کتوں اور گدھوں کی ہو سکتی ہے، کسی مومن مسلمان کی نہیں ہو سکتی. خالق کائنات نے یہ عقل مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے عطا کی ہے، اپنے سوچنے سمجھنے کے لیے دی نہیں ہے، مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے دی ہے، حضور کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے دی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص، عقل، سمجھ، سبوج، علم کیا چیز نہیں تھی، طواف کرتے 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 حجر اسود کے سامنے آئے. آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بابا جی ہمیں پتا ہے کہ حجر اسود کو چومنے کے ساتھ کیا ثواب ملتا ہے. 15 صدیاں گزرنے کے بعد آج مجھے اور آپ کو پتا ہے حجر اسود کو جب چومے تو کیا اجر کیا ثواب ملتا ہے. فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا، بولے تو صحیح.
آئے دونوں ہاتھ رکھے حجر اسود کے اوپر، حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے چومنے لگے۔ 1597 نمبر روایت ہے بخاری کی۔ چومنے لگے تو حجر اسود کو چومنے اس طرح ہاتھ رکھ کے منہ پیچھے کر لیا، کہنے لگے انک حجر انی لعلم انک حجر، او حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، اگر میں تیری ذات کو تیری حیثیت کو دیکھوں تو رب کعبہ کی قسم نہ تو پتھر ہونے کی حیثیت کے ساتھ نہ تو کسی کا تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبرک ما قبلتک، اگر مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر مدینے والے مصطفیٰ کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، خدا کی قسم زندگی بھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، تجھے چومی صرف یا رسول اللہ، فرمایا میں تجھے چومی صرف اس لیے رہا ہوں کہ تجھے مدینے والے مصطفیٰ نے چوما ہے، مجھے یہ نہیں پتا تجھے چومنے سے ثواب کیا ملتا ہے، میں یہ نہیں جانتا تجھے چومنے سے اجر کیا ملے گا، میں اس سے قطع نظر میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں تجھے یہ چوم رہا ہوں۔ عمر فاروق نے ہمیں اتباع رسول کا درس دیا، قبلہ میری طرف توجہ فرمائے، حضور آپ نے اتباع رسول کا درس دے کے فرمایا ہے اپنی علموں کو، اپنی عقلوں کو اور اپنے خیالوں کو اپنی پاکٹ میں ڈال کر اپنا ظاہر بھی مصطفیٰ پر قربان کریں اور اپنا باطن بھی مصطفیٰ پر قربان کریں، بات ہی تب بنتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تو کیا ہے لیکن میں تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، تو میں تو جدھر مصطفیٰ چلے گئے میں تو مصطفیٰ کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔ آگے حضرت عثمان غنی، آخری بات عرض کرتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ کے مقام پر سارے مسلمان موجود ہیں، نبی پاک موجود ہیں، عثمان غنی کو بیت اللہ شریف بھیجا، ان کو سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی بات تو سارے ہی کرتے ہیں، عملی جامہ پہن کر کوئی میدان عمل میں نکلے تو بات پھر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سین میں بیٹھ کر سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کرتے 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 جب بات ختم ہو گئی، عثمان غنی حرم کے اندر بیٹھے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، باوضو بھی ہیں، سارا کچھ ہے، حرم کے اندر بیٹھ کر میری طرف دیکھیے گا ذرا، حرم سے واپس آنے لگے۔ سرداران قریش انہوں نے روکا، انہوں نے کہا عثمان جو حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے انہیں تو ہم نے مکے میں آنے نہیں دیا، یا کسی وجہ سے وہ تو رکاوٹ کی وجہ سے وہاں پہ رہ گئے ہیں، تم تو مکے میں آ گئے ہو، مکے سے بھی تم حرم میں آ گئے ہو، تم تو کعبے کے سین میں بیٹھے ہو، باوضو بھی ہو، احرام بھی باندھا ہوا ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے اگر کعبے کا طواف کرنا چاہو تو کر لو، یہ ہے اگر اجازت ہے طواف کرنا چاہو تو کر لو۔ آؤ صدیق کے بعد، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کا عشق و محبت دیکھے، فرمانے لگے اے سرداران قریش تم نے مجھے کیا سمجھا ہے، میں مصطفیٰ کا پروردہ ہوں، میں رسول اللہ کا پروردہ ہوں، مجھے اس کعبے کی حرمت، عزت اور اس کی تعظیم مجھے مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما انا اطوف بالبیت حتی یطوف بہی رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں عثمان یہ درس تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کعبے کا طواف جب تک میرے مصطفیٰ نہیں کریں گے رب کعبہ کی قسم تب تک میں کعبے کو دیکھنا بھی اپنی محبت کی غیرت کی توہین سمجھتا ہوں، اگر مصطفیٰ آئیں گے تو پھر طواف بھی کریں گے، پھر آب زمزم بھی پئیں گے، پھر حجر اسود کی چومیں گے، مگر حرف اول اور اولی جو حیثیت حاصل ہے وہ کعبے کو نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نا رسول کریم علیہ السلام آپ کے زانو مبارک پر پنڈلی تھے، سر مبارک رکھا سو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی عشق کا امتحان تھا، ورنہ سرکار کو بھی تو پتا تھا علی نے عصر کی نماز ابھی پڑھنی ہے،
سرکار کو بھی تو اس چیز کا علم تھا، مگر سو گئے اور آرام فرمانے لگ گئے۔ دیکھنا یہ چاہتے تھے علی نماز کو زیادہ پسند کرتا ہے یا رسول اللہ کو زیادہ پسند کرتا ہے، دیکھنا یہ تھا۔ دیکھیں مقام کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نظر مدینے کے تاجدار کی طرف، ایک نظر سورج کی طرف۔ سورج ڈھلتا 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 کیا ہوا بابا جی؟ بولے تو صحیح، جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ تو بولے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ غروب ہو گیا۔ علی کی اثر کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے، صرف اس لیے۔ وہ کہتے ہیں نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہو۔ بتاؤ تو صحیح، نگاہوں کی قضائیں اگر قضا ہو تو کب ادا ہو؟ یہ مقام جو مجھے اس وقت حاصل ہے، کائنات کی ساری خدائی جو آج میری جھولی کے اندر پڑی ہے، میں اسے چھوڑ کر خدا کی اگر نماز پڑھوں تو ممکن ہے وہ مجھے لذت اور وہ مقام نصیب نہ ہو سکے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو چھوڑا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، فاروق اعظم کا عمل، عثمان غنی کا عمل، مولا علی کا عمل، مانتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مانتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، صرف شعر سنا نہ کرے، سمجھا بھی کرے۔ آپ نے میں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، کسی کے ساتھ نیک عمل کرنا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، جو کچھ بھی کائنات عالم کے اندر جو بھی اچھا کام ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے جنہوں نے بندگی کر کے دکھائی ہے۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار بولے قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ جنہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، قدر و قیمت کو پہچانا ہے۔ اور یہ فقط محدود نہیں رہے گا، یہ سلسلہ وہاں تک محدود نہیں۔ خدا تعالیٰ ایسی ہستیاں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا، قیامت تک پیدا کرتا رہے گا، جو عزت و ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ آج کا دن 31 اکتوبر، غازی ملت، شہید ناموس رسالت، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جائے وہ 19 سال کا جوان مرد، یہ آپ کے لاہور کا رہنے والا، 1929 کا یہ واقعہ ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، صرف یہ 96 سال ہوئے ہیں، پورا 100 سال نہیں ہوا۔ جب ایک ہندو نے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی میں اس نے ایک کتاب لکھی، تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے اسی غازی کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا من قال من اشد امتی لی حبا لی، فرمایا یکون ناس یکون مبعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کوٹ کوٹ کر محبت کرنے والے، انواع پیاروں محبت کرنے والے، میرے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرنے والے، فقط صدیق اکبر نہیں، فقط عمر فاروق نہیں، عثمان غنی نہیں، علی مرتضیٰ ہی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرتا رہے گا، میرے بعد پیدا کرتا رہے گا، جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، جنہوں نے فقط میری باتیں سنی ہوگی، فقط ایک
جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جوانیاں قربان کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے، اپنا گھر بار قربان کریں گے۔ فرمایا ہر چیز قربان کر کے، ہر چیز کو پیچھے لگا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری خاطر اپنا جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر کے سامنے آ جائیں گے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس نے اپنا کردار ادا کیا تو دنیا جانتی ہے، جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئے، کہنے لگے صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا کس نے مارا ہے، پھر میں جانوں اور یہ برٹش والے جانے، برطانوی حکومت جانے، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ محمد علی زندگی کے اندر ایک ہی کام کیا ہے، زندگی کے اندر ایک ہی کام کیا ہے اور آپ کہتے ہو اس سے بھی مکر جاؤں، اس سے بھی دستبردار ہو جاؤں۔ پھر دیکھیں جزا کیا ملی۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری فرماتے ہیں کہ میں اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ میاں والی جیل میں ملنے کے لیے گئے۔ حضرت غازی صاحب آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، جیل میں آپ فر قرآن پڑھ رہے ہیں، فر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، شاہ صاحب نے پوچھا کہ علم الدین تیرا باپ تو کہتا ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، تعلیم بھی دنیا کی کوئی حاصل نہیں کی، ایک ترخانہ نہ منڈا، کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ تو قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی قاری بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ غازی صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ جی آپ نے قرآن پاک پڑھا مسجد کی پھٹیوں پہ بیٹھ کے، اور آپ کو پڑھانے والا کوئی مسجد کا مولوی عالم محدث یا پیر فقیر تھا، آپ کو پتہ ہے آپ نے تو قرآن اس طرح پڑھا ہے، لیکن میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں مجھے آمنہ کے لال نے قرآن خود پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے قرآن خود پڑھایا ہے، اور جسے مصطفیٰ قرآن خود پڑھا کے جائیں، شاہ جی بتاؤ تو صحیح پھر وہ قرآن کتنا سونا پڑے گا، وہ پھر قرآن پڑھے گا کتنا سونا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی گزری رات حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تھے۔ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے؟ ہاں فرماتے ہیں جی بالکل، موسیٰ علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بڑے جلالی بزرگ ہو مجھے کیوں ملنے کے لیے آ گئے؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچہری میں گیا ہوں تذکرہ علم الدین کا ہوتا تھا، تذکرہ علم الدین کا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا آج دیکھ کے تو آئے میاں والی کی جیل میں وہ کون سا علم الدین ہے جس کا رسول اللہ کی کچہری میں تذکرہ چلتا ہے۔ گرامی قدر، وقت کے تناظر کے اندر کمی بیشی، تناؤ، کھینچتانی چلتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے عشق و محبت میں کبھی کھینچتانی نہیں ہوتی۔ عاشق جس منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ اسی منزل کے مسافر رہتے ہیں، آپ ان کے بدن کو کاٹ کر دو بھی کر دیں گے، عشق کا مسافر کبھی بھی اپنی منزل سے دوسرے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن لٹیرے اور فقط منزل کے پجاری اور صرف درباری لوگ سمجھوتا بھی کریں گے، کمپرومائز بھی کریں گے، ادھر ادھر کی بھی سنائیں گے، وہ ادھر ادھر رہیں گے۔ عاشق ڈائریکٹ مدینے والے مصطفیٰ سے لو لگا کے ان کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔